الرحیم وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا۔ سورہ مبارکہ نساء کی آیت نمبر 2 پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ سب سے پہلے اس کے شان نزول کو بیان کرتے ہیں کہ یہ آیت کیوں اور کب نازل ہوئی، اس کے بعد اس کا ترجمہ اور مختصر تفسیر کرتے ہیں۔ بنی غطفان کا ایک قبیلہ تھا، اس قبیلے کا ایک سرگروہ تھا، ایک بہت بڑا بنی غلطان قبیلے کا سربراہ تھا اور بڑا امیر شخص تھا۔ جب وہ شخص اس دنیا سے تو اس کا بھائی، اس دولت مند شخص جب دنیا سے چلا گیا تو اس کے بھائی نے اس کی اولاد کا اپنا سرپرست اس کی اولاد کے لیے اپنے آپ کو بنا لیا۔ جب یتیم بچوں کی سرپرستی کرتا ہے تو ان کا جو سارے اس کے بھائی امیر بھائی کا مال تھا وہ بھی اس نے اپنے تصرف میں لے لیا۔ جب اس کا بھتیجا بڑا ہو گیا تو اس نے اپنے حق کا مطالبہ کیا کہ چچا جان، میرا والد اتنا امیر تھا، فراوان مال تھا ہمارے پاس، تو میرا حق مجھے واپس کیا جائے۔ تو اس وقت وہ بنی غلطان کا شخص اپنے بھتیجے کے مال کو ہڑپ کرنے لگا، کھانے لگا۔ جب کھانے لگا تو وہ شخص پیغمبر گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاس آیا۔ وہ جوان آ کے عرض کرتا ہے کہ یا رسول اللہ، میرا والد بڑا امیر شخص تھا، یہ ہمارا ماجرا ہے۔ میرے والد کی وفات کے بعد میری سرپرستی میرے چچا نے کی اور سارا میرے والد کا جو مال تھا اس کو اپنے تصرف میں لے لیا۔ اب میں جوان ہو گیا ہوں تو میں نے اپنے حق کا مطالبہ کیا ہے۔ جب میں نے حق کا مطالبہ کیا ہے تو میرا چچا وہ میرا حق، میرا مال مجھے نہیں دے رہا۔ جب پیغمبر کے پاس یہ ماجرا آیا، وہ بچہ بھی آ گیا، جوان بھی، اس کا چچا بھی آ گیا، تو اس وقت یہ آیت نازل ہوئی، بسم اللہ الرحمن الرحیم وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ، کہ یتیموں ان کے مال ادا کرو، واپس کرو۔ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ، اور اپنا جو گھٹیا مال ہے، پرانا مال ہے، اس کو طیب، پاک و پاکیزہ مال کے ساتھ مت ملاؤ۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ، اپنے وہ جو یتیم تھے جن کی سرپرستی تم کر رہے تھے، ان کے مال کے ساتھ اپنے مال کو شامل کر کے، ان کے زیادہ مال میں اپنا کم مال اکٹھا کر کے، شامل کر کے، جمع کر کے، لا تاکلوا، اس کو مت کھاؤ۔ انہو حوبا کبیرا، اور اگر تم یہ کھاؤ گے نا تو یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو اس بندے نے کہا کہ واقعا میرا بھائی بامیر تھا، اس کے یہ جو سارا میرے پاس پیسہ مال و دولت ہے، یہ در حقیقت میرے بھائی کی ہے۔ اس وقت اس شخص نے توبہ بھی کی اور اپنے بھتیجے کو سارے کا سارا مال واپس کر دیا۔ یہ تھی آیت نمبر 2، اب جس میں خداوند عالم یہ ارشاد فرما رہا ہے وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا۔ اس کا شان نزول بھی یہ اس طرح سے کچھ ہے۔ اسلام جنگوں میں یا کسی اور صورت جو افراد دنیا سے چلے جاتے تھے، ان کے یتیم بچوں کو کچھ لوگ اپنی سربراہی میں لے لیتے تھے، ان کی کفالت کرتے تھے۔ جب ان کی کفالت کرتے تھے اور اگر وہ پولدار ہوتے تھے، مالدار ہوتے تھے، تو ان کا سارا مال بھی یہ لوگ جو ان کی کفالت کر رہے ہوتے تھے وہ اپنے قبضے میں لے لیتے تھے۔ جب قبضے میں لے لیتے تھے تو ان سے بچوں کو یا بچیوں کی وہ سربراہی کرتے تھے۔ جب وہ بچیاں بالغ اور جوان ہو جاتی تھی تو یہ شخص اس لالچ میں آ کے ان سے شادی کر لیتے تھے کہ ان کا سارا مال جو ہے وہ ہمارے حصے میں آ جائے گا۔ پھر کوئی چھوٹی موٹی نچاکی کی صورت میں وہ جو بچیاں اپنی خود سرپرستی میں تھی ان کی سرپرستی کرتے تھے، ان کی کفالت کرتے تھے، ان بچیوں کی گھر میں جیسے میاں بیوی کے درمیان طلاق کلامی ہو جاتی ہے تو طلاق کلامی کی صورت میں ان بچیوں کو طلاق دے دیتے تھے۔ اب وہ بچیاں نہ ادھر کی نہ ادھر کی، تو یہ آیات مبارکہ نازل ہوئیں وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى، تم یتیموں کے بارے میں انصاف نہیں کر سکتے اور تجھے خطرہ ہے کہ میں یتیموں کا پاسدار اور ان سے انصاف نہیں کر سکوں گا، تو اس وقت اللہ فرما رہا ہے
فل یتامہ فانکحوا ما طاب لکم من النساء، یہ جو بچیاں آپ پال رہے ہیں نا، تو آپ ان سے بہتر طریقے سے شادی کر لیں۔ جب آپ ان سے شادی کر لیں گے، شادی بے شک کر لیں، تیسری کے ساتھ کر لیں، 4 شادیوں کی اسلام میں اجازت ہے۔ ان کے ساتھ آپ شادی کریں، ان کے ساتھ آپ نرمی سے رہیں، جیسے باقی زوجہ کے ساتھ آپ کا ایک رشتہ ازدواج ہے، ایسے ہی ان یتیم بچیوں کی سرپرستی کریں اور شادی کر لیں۔ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا، اب یہ دوسری شادی کے لیے اس آیت میں خداوند عالم ایک شرط بیان کر رہا ہے، اور تمہیں اگر یہ گمان ہے، تمہیں ڈر ہے، تمہیں خطرہ ہے اللہ تعدلوا کہ تم انصاف نہیں کر سکو گے۔ دوسری شادی اس صورت میں ہے کہ جب تم عدالت قائم کرو، اگر سب کے ساتھ عدالت قائم نہیں کر سکتے تو اسلام میں دوسری شادی جائز نہیں ہے۔ کب دوسری شادی جائز ہے؟ جب انسان عدالت سے کام لے، 2 بیویاں ہیں، 3 ہیں یا 4 ہیں، سب کے حقوق برابر ادا کرے، اس صورت میں انسان دوسری شادی کر سکتا ہے۔ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا، جب تمہیں یہ انصاف نہ کرنے کا خطرہ ہو تو کیا کرو؟ فَوَاحِدَةً، فقط ایک کے ساتھ ہی تم وہ ازدواج کرو، شادی کرو۔ او ما ملکت ایمانکم، یہ پرانے زمانے میں، آج کل کے زمانے میں کنیزوں کا اور غلاموں کا رواج نہیں ہے۔ پرانے زمانے میں اگر ایک بیوی ہوتی تھی تو یہ کنیزوں والا ماحول تھا، آپ کی وہ ایک بیوی ہو اور اس کے علاوہ 1-2 جو کنیزیں آپ کے پاس ہیں، بس وہی۔ دوسری اور تیسری چوتھی شادی اس آیت میں پھر منع کیا گیا ہے کہ اگر آپ انصاف نہیں کر سکتے تو دوسری تیسری شادی مت کرو۔ ذالک ادنی ان اللہ تعولوا، اور یہ بات انصاف سے کہ تم وہ جو ان بچیوں کی سرپرستی کر رہے ہو، اس سرپرستی کو تم شادی میں بدل دو، تاکہ ان کا مال بھی تم نہ کھاؤ ناجائز طریقے سے، اور اگر خدا نہ خواستہ تم ان کو طلاق دیتی ہو تو ان کا سارے کا سارا مال ان کو واپس کرو۔ یہ تھی آیت نمبر 3۔ اب آیت نمبر 4 میں خداوند عالم یہ ارشاد فرما رہا ہے، وَآتُوا النِّسَاءَ صَدَقَاتِهِنَّ نِحْلًا، اور مہربانی کے ساتھ اپنی روشوں کو پیغمبر نے آ کے توڑ دیا۔ ایک روش یہ تھی کہ جس عورت کی شادی ہوتی تھی اس کا حق مہر ہوتا تھا، لیکن اس کے باقی رشتہ دار، اس کا والد حق مہر لے لیتا تھا، اس کے بھائی حق مہر لے لیتے تھے۔ لیکن پیغمبر نے آ کے قرآن نے کہا کہ نہیں، وَآتُوا النِّسَاءَ صَدَقَاتِهِنَّ نِحْلًا، اچھے طریقے سے ایز اے قرض، جیسے تم مقروض ہو اور اپنا قرض ادا کرتے ہو، عورتوں کا حق مہر بھی انہی کو ادا کرو، نہ اس کے بھائی کو دو، نہ اس کے کسی اور عزیز رشتہ دار کو دو، یا جو رشتہ کرا رہا ہوتا تھا بعض دفعہ وہ حق مہر لے لیتا تھا۔ یہ ایک روش تھی۔ دوسری روش جس کو ہمارے ہاں وٹا سٹا کہا جاتا ہے، عورتوں کا حق مہر ایک اپنی بہن اگر دیتا تھا تو اس کے حق مہر کے بدلے میں وہ اس کو حق مہر شمار کرتے تھے۔ اس کو بھی قرآن نے آ کے باطل قرار دیا۔ بے شک ایک دوسرے کی بہن سے آپ شادی کرو، لیکن جو حق مہر ہے وہ اسی خاتون کو ادا کیا جائے۔ فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا، اگر وہ خوشی خوشی خاتون اپنے حق مہر میں سے کچھ حصہ تجھے معاف کر دیتی ہے، تجھے ہدیہ دے دیتی ہے، فَكُلُوهُ، تو تم اس کو کھاؤ۔ اگر عورت حق مہر معاف نہیں کرتی ہے تو اس کا حق مہر جو ہے اس کو ادا کرو۔ فَكُلُوهُ حَنِيًّا مَرِيًّا، تو بڑے شوق سے کھاؤ، چونکہ اب خاتون نے ہدیہ کر دیا ہے، عطیہ کر دیا ہے اپنا حق مہر، چاہے وہ سارا حق مہر ہے یا کچھ حق مہر ہے، تو اس صورت میں آپ جو ہے بڑا آرام سے اس کے خوشی خوشی حق مہر کو کھا سکتے ہو۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔